بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله ومن وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معزز و مکرم حاضرین، 11ویں پارے کی منتخب باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے ابتدا میں غزوہ تبوک، جنگ تبوک جو ہوئی تھی اس کی تفصیل بتلایا اور اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جن لوگوں کے اندر نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، وہ لوگ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے. یعنی منافقین کا پہلے تذکرہ ہوا، اس کے بعد مومنین کا. یعنی منافقین جو لوگ اللہ اس کے رسول سے کیا کرتے تھے کہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بدگمانی کے شکار تھے، ایسے لوگ کیا ہوئے کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے کہ اگر ہم لوگ جنگ سے پیچھے ہو جائیں گے تو وہاں جا کے مسلمان ہار جائیں گے، اور ان کی یہی منشا تھی کہ اسلام کو کسی طرح نیست و نابود کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. اس کے بعد جب یہ لوگ لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ جنگ سے کون کون پیچھے رہ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر آئے، مسجد کے اندر آئے آپ نے، اور آپ بیٹھ گئے اور آپ کے پاس لوگ آ کے عذر بیان کرنے لگے. منافقین آئے، ان کی تعداد 80 تھی. وہ آئے اور اپنا اپنا عذر بتا کے چلے گئے. یعنی مجھ کو یہ پریشانی تھی، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا. لیکن وہ 3 صحابی وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، کہتے وہ 3 لوگ جو پکے اور سچے مومن تھے، 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ہم ایسے یعنی ٹال مٹول کرتے ہوئے ابھی جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، اور جو ہے اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا پائے. اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا اس وقت سماجی بائیکاٹ کیا تھا. وہ 3 لوگ تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے، دوسرے کعب بن مالک تھے، اور تیسرے مرارہ بن ربی تھے. اگر ان تینوں کو شارٹ کٹ میں یاد کرنا ہو تو مکہ یاد کرو، میم کاف ہا. کعب بن میم سے مرارہ، کعب سے کعب بن ربی، اور ہا سے ہلال بن امیہ. یعنی یہ 3 لوگ تھے. ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ یہ لوگ جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان کو اب اپنے ساتھ نہیں لیں گے. اب کیا ہوا کہ مسلمان ان سے بات چیت نہیں کرتے، ان سے کلام نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. اور 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے 2 لوگ کیا ہوئے کہ 2 لوگ تو اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ کے نکلتے ہی نہیں تھے. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آتا تھا، نماز میں حاضر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، کہیں مجھ کو دیکھ کر مسکرا دے، کہیں مجھ کو دیکھ کر اللہ کے رسول معاف فرما دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف نہیں فرمایا اس وقت جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں آ گیا. کچھ دنوں کے بعد نبی کائنات علیہ السلام نے ان کی بیوی سے بھی تعلق کو ختم کرا دیا کہ یعنی اب بیوی بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. اس کے بعد یہ بیچارے چلے گئے.
رہے اور جن کی بیوی جو تھی وہ میکے میں چلی گئی، اور یہ بیچارے ایک دن اپنے بھائی کے باغ میں جاتے ہیں کود کر کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤں تو کچھ مجھے کھانے کو دے دے۔ ان کے اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی کے پاس یعنی اپنے رشتے دار کے پاس جاتے ہیں، باغ میں چھلانگ لگا کر اندر کود کر جاتے ہیں تاکہ کچھ کھجور مل جائے۔ ان کا بھائی جو ہے، ان کا رشتے دار دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ہمیں الگ رہنے کے لیے کہا، اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے کہ ایک رشتے دار کو بھی اگر رشتے دار سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا تو بات نہیں کر سکتا ہے انسان۔ تو اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک غلام ان کو یعنی 40 دن، بعد روایتوں کے مطابق 50 دن کا تذکرہ کیا گیا، 50 دن ہی زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے۔ تو تقریباً 50 دن کے بعد ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ وہ 3 جنگ سے پیچھے میں جانے والے جس پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور ان کو سماج اور معاشرے سے نکال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَانَ، یعنی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ان تینوں لوگوں کے جو پکے اور سچے مومن تھے ان کی دعا کو اور ان کے جو ہے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ جب یہ خبر ان کو بشارت دینے والا ایک غلام آ کے سناتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بارے خوشی کے سمائے نہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو لباس پہنے ہوئے تھے، ایک لباس کون سا لباس تھا، وہ لباس کرائے والا لباس تھا، اپنے لباس کو نکال کر اپنے جو خوشخبری سناتا ہے اس کو انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد کیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس لیے میں اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا انہیں، اس چیز کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجات کو بتلایا ہے کہ مسلمان کس کس درجے اور کس کس کیٹیگری کے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل اسلام لے آنے والے، اسلام کی طرف پہل کرنے والے کون؟ مہاجرین اور انصار، اور ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات لگا دی۔ سب سے پہلے خلفائے اربعہ ہیں، اس کے بعد جو ہے بدری صحابہ ہیں، پھر احد میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، پھر وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے جب حضرت عثمان کے قتل کی خبر پہنچی تھی تمام لوگوں کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لیا تھا کہ وہ لوگ کافروں سے قتل کریں گے، تو کہا کہ بیعت رضوان والے جو ہے یہ لوگ صحابہ میں درجات ہیں، لیکن ہم اور آپ کسی صحابی کے درمیان یہ فیصلہ نہیں کریں گے ابو بکر یہ جو ہے عمر سے بڑے ہیں، ہم یہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اتنا کہیں گے کہ نبی کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ابو بکر ہے، نہ کہ صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے سے بڑا بنائیں گے کہ جو ہے خلفائے اربعہ ہی بڑے ہیں، یا اسی طریقے سے تشیعوں کی طرح 4 اور 5 اور 3 کو چھوڑ کر سب لوگ دین سے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ایسا ہم نہیں کہیں گے، بلکہ صحابہ درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے اور جنت کے حصول کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعض کو بات پر فوقیت ان کے اعتبار سے دی ہے، کسی کو خلیفہ بنا دیا، کسی کو بدر میں شریک کر دیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بدر میں جو شریک ہو گئے اللہ ان کے تمام آگے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، یعنی وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے رہے احسان کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو قیامت تک ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، یعنی ان کی اتباع کرتے رہیں گے جب تک یہ لوگ جو ہے پوری دنیا یعنی قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اگر یہ صحابہ کے
منہج پر چلتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درجات کو جو بیان کر دیا کہ اگر ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں, صحابہ کے منہج پر چلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہے. اگر نہیں چلتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس کے بعد مسجد درار کا تذکرہ کیا, جس کا تذکرہ کل میں نے کیا تھا کہ اب جو ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول اور اسی طریقے سے اس کے ہمنوا جو تھے, ساتھی تھے, ایک مسجد کی بنیاد رکھی. کیا مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی اور مسجد کو ان لوگوں نے چپکے بنایا. بنانے کے بعد اب چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے افتتاح کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مسجد کی افتتاح کر دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں جنگ سے آپ کو واپس آتا ہوں, اس کے بعد تمہاری مسجد کی افتتاح کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ان کے مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں چلے گئے, واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. کہتے ہیں کہ آپ اس مسجد کے لا تقم فیہ ابدا, آپ اس مسجد کے قریب بھی مت پٹکیے, قریب بھی مت کھڑے ہوئے. افتتاح کرنے کی تو دور کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد کس چیز پر بنی ہوئی تھی؟ اس مسجد کی بنیاد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کرنا, مار پیٹ اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا تھا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا, اور کفر کو پھیلانا تھا, ایمان کو روکنا تھا. اور اسی طریقے سے وتفریقا بین المؤمنین, مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑھانا تھا. اور اللہ اس کے رسول کے لیے جو لوگ جنگ لڑتے تھے ان کو روکنا تھا کہ بھائی تم ایسا کام مت کرو. یہاں پر ایک نقطہ لے لو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا جو مسجد درار کے حکم میں آئے. کیونکہ اس مسجد کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے, یہ ان کی یہودیوں کی اور اسی طریقے سے منافقوں کی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھنے والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا سازش کریں گے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بتلایا ان لوگوں کا, یہ مسلمانوں کو درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے تعلق سے جو لوگ اس کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تین مقصد اگر کسی مسجد کے اندر ہے تو وہ مسجد ضرار کے حکم میں آتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ مسجد جس میں اللہ اس کے رسول کی بات نہ ہو, صرف حکایات اور قصے بیان کیے جائیں, لا تقم فیہ ابدا کے حکم میں آ جاتی ہے. اس مسجد کے اندر کھڑے ہونا بھی ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے. جس مسجد کے اندر صرف حکایات بیان کیے جائیں, اللہ اس کے رسول کی اتباع سے روکا جائے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ بتایا جائے بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کیا جائے, وہ مسجد ضرار کے حکم میں آتی ہے. وہ مسجد جس میں اللہ کے رسول کی اس کے رسول کی بات ہو, جس کی بنی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو, جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پھیلانے کے لیے رکھی گئی ہو, ہمیں اس کا سپورٹ کرنا, اس میں رہنا, اس میں نماز پڑھنا, یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین, جس کا ہمارے یہاں بہت کم رجحان ہے, ہم لوگ صرف جو ہے دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہ دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولو مت, اور جو تمہارا حصہ دنیا کے اندر اس کو لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کو بھلا بیٹھو. آج ہم اور آپ دنیاوی تعلیم لیتے ہیں, دنیاوی تعلیم لو, منع نہیں کیا شریعت نے, بلکہ شریعت کی بنیاد
بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کو لوگوں کو بتلانا یہ ایک ایسی جماعت کے اوپر ہے جو ہمارے اور آپ میں سے بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تمہارے میں سے ایک جماعت ہو جو جائے دین کی تعلیم کو حاصل کرے، دین کی تعلیم کو یاد کرے، پڑھے، سمجھے، شریعت کی تعلیمات کو سمجھے، شریعت کو تعلیمات کو سمجھ کر آئے اور اپنی قوم اور اپنے معاشرے کو لوگوں کو ڈرائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کا یہ علاقہ سپارہ کا ہے، یہاں کا اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور اب اگر وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ دین کی تعلیم یہاں پر دے، اس کو تکلیف ہوگی، آپ کے یہاں کا رہے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کم از کم دین کی بنیادی تعلیمات تو سکھلا دیں، نہیں تو وہی ہوگا کہ جو ہے آگے چل کر جس طرح کچھ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور چیختے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کی تعلیمات انہوں نے حاصل نہیں کیے۔ دین کی تعلیمات حاصل کیے ہوتے تو اپنے آپ کو سرنڈر رکھتے اور دین کے خلاف آواز اٹھنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرائیں، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے اسپیشلسٹ تیار کریں جو صرف دین کی تعلیم لوگوں کو دے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آج ایک انجینئر کو کوئی نہیں کہتا ہے، آج ایک انجینئر کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے خطبہ کیوں نہیں دیتے، کہتا ہے کوئی؟ ایک ڈاکٹر کو کوئی نہیں بولتا ہے کہ آپ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے، کہتا ہے کوئی؟ نہیں کہتا ہے۔ لیکن ایک مولوی صاحب کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ انجینئر کیوں نہیں بنتے، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے۔ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اس وقت ان کے ساتھ ان کے دینی رہنما بھی تھے، وہ ادھر تجارت کر رہے تھے اور ان کے دینی رہنما جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ یہاں پر ان کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے۔ دین کو مضبوط کرنا اور مضبوط دین حاصل کرنا ہے تو دین کے تعلق سے اسپیشلسٹ لوگوں کو تیار کیا جائے، دین کے اندر PhD اور جو MA کرایا جائے، ماجسٹر کرایا جائے دین کے اندر، تاکہ وہ قوم کی بنیادوں کو سمجھ سکے، قوم کی جڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کر سکے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں تو کم سے کم اپنے علاقے کے کچھ بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں، اور ان کے تمام تر اخراجات ہم اور آپ اگر غریب ہیں تو ان کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو دین کی تعلیم دلا دی کسی غریب بچے کو اور دین کی تعلیم حاصل کر رہا، اب وہ کسی ایک کو آ کر سدھار دیا، اس کے ذریعے اگر جو ہے ایک آدمی بھی سدھر گیا تو آپ کے لیے قیامت تک ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس ثواب کے ذریعے مستفید ہوتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کا یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا اور آپ کے درجات کو وہاں اللہ رب العالمین بلند کرتے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا تذکرہ کیا ہے۔ 2-3 باتیں اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا تذکرہ کیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ مومن جب ہوتا ہے، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اول پھول بکنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی کچھ کلمات کہہ دیتا، اللہ میں ہی ملا تھا تجھ کو۔ ہوتا ہے کہ نہیں سماج اور معاشرے میں؟ کوئی بہت زیادہ اگر پیسے سے پریشان ہے، بیماری سے پریشان ہے تو یہ کہہ دیتا کیا اللہ میں ہی تجھ کو ملا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی بھی اس وقت کر بیٹھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا پورا معاملہ کیا ہے؟ عجیب تر ہے،
جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، مومن کی صفات یہ ہے کہ جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ان اصابت کو شرا شکرا، اللہ جب اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تب وہ شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ صَبَرَ، جب اسے بیماری اور اسی طریقے سے برائی لاحق ہوتی ہے تو بندہ مومن اگر جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر پر اللہ نے اجر رکھا ہے کہ مومن بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. اس کے بعد تو بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے لگے، دعوت دیتے ہوئے اب فرعون ان کی بات کو نہیں مان رہا ہے اور قوم کو ان سے دور کر رہا ہے، ان کی قوم کے لوگوں کو ستا رہا ہے، مار رہا ہے. اس کے بعد جب فرعون نے ان کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کر دی کہ اللہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ انسان، یہ فرعون اور اس کی جماعت کے لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے. جب فرعون نے خطرہ محسوس کیا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے لوگوں کا پیچھا کیا. جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون میرے پیچھے ہی آ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی، کہ اللہ فرعون تو مجھ کو برباد کر دے گا، مجھ کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، تیرے دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا وہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو دریا دیکھ رہے ہو نا، ایک کام کرو، دریا کے اوپر اپنے عصا کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا، راستہ بن گیا. اب راستے پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب پار ہو گئے، نکل گئے، ادھر فرعون نے سمجھا کہ بھائی راستہ بنا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، اور آج ان کی خیر نہیں ہے. اب فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر جیسے ہی دریا کے اندر بیچ میں پہنچا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی ایک کام کرو، اپنی لاٹھی کو دوبارہ زمین پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جب دوبارہ زمین پر ماری تو کیا ہوا کہ وہ جو راستہ بنا ہوا تھا راستہ ختم ہو گیا. اور فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب وہ دریا کے اندر ڈوبنے لگا تو فرعون نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی بنو اسرائیل نے جس پر ایمان لے کر آیا، یعنی اللہ تبارک. یہاں پر اس نے اپنی ہٹ دھرمی کا ایک ثبوت اور دیا ہے، کیا کہ اس نے کیا کہا، جادوگروں نے کیا کہا تھا، ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں. اب فرعون کیا کہہ رہا ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آئے ہیں جس پر بنی اسرائیل لے کے آئے ہیں، نہ کہ اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ ہے. وہاں پر بھی اپنی دشمنی اس نے دکھا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج کچھ نہیں چلنے والا ہے تمہارا آج کچھ نہیں چل. اب دعا کے قبول ہونے کا، ایمان کے قبول ہونے کا وقت چلا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ نزا کی اور غرغرے کی حالت میں نہ ہو جائے، یعنی آخری اسٹیپ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی دعا اور اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. فرعون آخری وقت میں کہا اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب ایک کام کر، اب میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، تجھ کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت اور معزت بنا دیتا ہوں. اور اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، جو ابھی تک پوری دنیا کے سرکسوں اور نافرمانوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ اگر دیکھو سرکشی کرو گے اللہ کے سامنے تو فرعون تمہارے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہو. اللہ نے سرکسوں کا اور گنہگاروں کا انجام کیا فرمایا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. مختصر طور پر یہ بتا دیا جائے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب ایمان نہیں لا رہے تھے بھاگ گئے. بھاگ جانے کے بعد اس کے بعد جب دوبارہ آئے تو ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا. اب قریب تھا کہ عذاب ان کے اوپر آ جائے، یعنی انہوں نے بدلی دیکھی آسمان کے اوپر تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ہماری طرف آ رہا ہے. اب وہاں پر وہ لوگ توبہ کر لیے، اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا. یہاں پر دو چیزیں، فرعون آخر میں کیا، آخری وقت میں فرعون ایمان قبول کیا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم
عذاب کو دیکھتی ہے، عذاب کو دیکھتی ہے، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ توبہ کیوں قبول کر لیتا ہے؟ کیوں قبول کر لیتا ہے اللہ توبہ کیوں قبول کرتا ہے؟ یہاں تو فرعون کا توبہ قبول ہونا چاہیے نا، وہاں یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم نے غرغرے کی حالت نہیں اختیار کی تھی، ان کی قوم نے، ان کی قوم کے اوپر عذاب آنا بہت دور تھا ابھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان پر عذاب ڈالوں تو عذاب کی صورت وہاں پر نہیں لایا تھا، بلکہ بدلی لایا تھا تاکہ ہو سکتا اس سے ڈر جائے، وہ وہاں پر اللہ نے آزمائش کے طور پر رکھا تھا اور وہ ڈر گئے، ایمان لے گئے۔ لیکن یہاں فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آدمی جب آخری حالت میں ہوتا ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کا، فرعون نے دریا کے اندر سمجھ لیا اب کوئی چارہ نہیں، اب کوئی مجھ کو بچا نہیں سکتا، بہتر ہے ایمان لاؤ، پتہ نہیں میں بچ جاؤں، یعنی وہ سارے راستے اس کے اوپر مسدود ہو چکے تھے، بند ہو چکے تھے، اب ایمان لا رہا تھا، یعنی جب سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اب کوئی ہم کو بچا ہی نہیں سکتا، اس وقت ایمان لا رہا تھا، تو اللہ نے کہا غرغرے کی حالت میں اگر کوئی ہو جائے نہ دیکھا اب تیری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، توبہ قبول کرنا تھا دریا میں آنے سے پہلے قبول کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے یونس کی قوم نے عذاب کو دیکھنے سے پہلے دیکھتے ہی جیسے عذاب کی تھوڑی سی جھلک پڑی ان لوگوں نے توبہ کر لیا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔